مولانا کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سیاست میں چلے جاتے ہیں، جیتنے کے بعد تو پھر ان کا پیر زمین پہ نہیں لگتا، سیاست میں پھر گالم گلوچ، نفرت اور جھوٹ بہت ساری چیزیں، اگر جیت جاتے ہیں تو ان کو کیسے ختم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان جابر خان توخیل اور آپ دیکھ رہے درس من میڈیا۔ آج ہماری ملاقات ہے یہاں حلقہ 29 کے آزاد امیدوار ہمارے محترم جناب سعید خان صاحب کے ساتھ، اور آج ان کے ساتھ جو ملاقات ہیں اس ملاقات میں ہم الیکشن کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے اور پارٹیوں کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا، چونکہ آپ حلقہ 29 سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کڑے ہیں تو اس حوالے سے مختصر سی کچھ گفتگو ہوگی۔ یہ بتائیں گے کہ سیاست کے ساتھ کب سے وابستگی ہے؟ پہلے کوئی سیاست نہیں کی ہے، پہلی بار ہے میرا، لیکن خدمت کی ہے عوام کی۔ وہ تقریباً میں جب سے بھی پیدا ہوا تو 20 سال سے کے بعد میں نے یہ سیاست شروع کی ہے، اور سیاست اس طرح کی ہے کہ عوام کی خدمت میں نے کی ہے۔ یہ بتائیں گے کہ آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے کڑے ہیں، کسی پارٹی کا ٹکٹ کیوں نہیں لیا یا ٹکٹ ملا نہیں ہے؟ وہ یہی بات ہے کہ ہم تقریباً اس علاقے میں 12-13-14 سال ہو چکے ہیں، اور یہاں کے مسائل جو تھے وہ تمام پارٹی اس ٹائم بھی تھے، آج بھی ہے وہ پارٹیاں، لیکن عوام نے ان لوگوں کے پیچھے ہم بار بار گئے ہوئے۔ ادھر جو بجلی کا مسائل ہے، زیادہ جو ہے وہ گیس کا مسائل ہے یہاں پہ، تو اس کے بارے میں ہم اس لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ بھی کر رہا تھا بہت دنوں سے، لیکن اس کو جب ہم نے کال کر رہا تھا یہ ایم پی اے تھے، یہ ایم این اے تھی جو ابھی آ رہے ہیں اس علاقوں میں، تو اس کے ساتھ ہم نے بات کی کہ ہمارے مسائل کو حل کر لے، تو اس لوگوں نے ہمیں کوئی لیفٹ نہیں دیا۔ الیکشن کیا تقریباً 5 سال پہلے، اور آج نظر وہ آ رہا ہے، تو ہم مجبور ہو چکے ہیں، اس خدمت کے لیے نکلے ہیں۔ معذرت، ناراض نہیں ہوں گے، کچھ سوالات ایسے کرنے پڑتے ہیں کہ جس طرح آپ ان ایم این ایز اور ایم پی ایز کی بات کر رہے ہیں کہ 5 سال پہلے الیکشن میں وہ جیت گئے اور پھر اس کے بعد نظر نہیں آئے، تو جیتنے سے پہلے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کریں، آپ بھی جیتنے کے بعد پھر ایسے ہوں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے سیاست جو ہم جس چیز کو کہتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ہمارے ایمان کا تعلق ہے۔ ہم سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کریں گے، اور سب کچھ کرتے بھی اللہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو ہماری یہی خواہش یہ ہوتا ہے کہ جو کام بھی کریں گے ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ نکلے ہیں اس بار بھی، اور انشاءاللہ جو کام بھی کریں گے اللہ کی رضا، جو لوگ اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ آزاد امیدوار ہیں لیکن نظریاتی طور پہ کسی جماعت کے ساتھ وابستگی؟ میں ابھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں آزاد کھڑا ہوں، تو اس سے اچھا کہ میں خاموشی اختیار کروں، میں کوئی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن الیکشن اگر آپ جیت جاتے، اللہ کرے ہمارے بھائی کامیاب ہو جائیں، تو الیکشن جیتنے کے بعد کسی پارٹی کو تو جوائن کر؟ اصل میں آپ اگر دیکھیں نا، پوری دنیا میں ایک ورلڈ وار کی طرف لوگ جا رہے ہیں، عجیب حالات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کا حالات کس طرح ہو گئے، کوئی ملک بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں، لیکن ہم آتے ہیں تو لوگ ہر طرف زندہ باد مرد آباد کہتے ہیں، لیکن قوم کی کسی کو ساتھ اس کی فکر نہیں ہے، تو ہم اسی طرح جائیں گے جو قوم کی مضبوطی اور قوم کو ایک کرے، تو اس کے ساتھ ہم بالکل جائیں گے، جو قوم کے لیے کریں گے نا۔ کہ آزاد جتنے بھی امیدوار ہیں یہ پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار ہیں، تو کیا آپ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے، میں ویسے اگر کروں گا تو میں نے اپنے پوسٹر میں پاکستان کا جھنڈا لگایا ہے، میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرے کوئی تعلق نہیں کسی پارٹی کے ساتھ، میں تعلق نہیں رکھتا۔ لیکن یہی بات ہے تو پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی کرتے ہیں، جمعیت والے بھی کرتے ہیں، پی ایم این پی سب یہی کہتے ہیں جو بھی اچھا وزیر اعظم ہو ملک کے لیے سوچیں گے تو اس کے ساتھ ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی مطلب آپ پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد نہیں ہیں؟ میں آزاد امیدوار ہوں، میں منافقت نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں آزاد ہوں، میں قومی جھنڈے کے نیچے ہوں، اور اس قوم کے لیے کھڑا ہوں جو ہماری ضرورت ہے ابھی ایک کرنے کے لیے،
تو میں انشاءاللہ قومی اسمبلی میں اگر جاؤں گا تو میں اس قوم کو پہلے ایک کروں گا۔ جیتنے کے بعد نئے حال میں کیا ہوگا؟ جیسے ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، بے روزگار ہیں، تعلیم کی کمی ہے، اور آپ نے کہا کہ گیس اور لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں، بہت سارے دیگر مسائل ہیں، تو آپ کا رائے عمل کیا ہوگا؟ انشاءاللہ جو ہمارا N29 کا علاقہ ہے نا، تو میں نے یہاں پہ ابھی کمپین شروع کی ہے، جگہ جگہ پہ میں گیا ہوں، یہ بالکل اس طرح ہے، میرے خیال میں تھوڑا بورا جیسا لگ رہا ہے، بالکل اس میں نہ کوئی اس نے اس طرح کام کیا ہے، نہ کوئی اس طرح، نہ پانی کا مسئلہ، یہاں پاک پانی کا ضرورت ہے۔ پہلے تو یہ کہ انسان جب پاک صفا پانی نہیں پیے گا تو وہ تو جانور ہوگا، تو پہلے پانی کا، بجلی کا، یہ بہت بڑے مسائل ہیں یہاں پہ۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ یہ اس سسٹم کو ہم وہ ٹھیک کریں گے۔ تو نوجوانوں کے لیے کیا سوچا ہے؟ ہمارے اس پہ میں کروں گا انشاءاللہ۔ اس ملک میں دین کی سخت ضرورت ہے، اس لیے ہم اگر یونیورسٹی جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹھیک ہے ہم پڑھائی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دین کی جو مسائل ہے وہ اس پہ کوئی بات نہیں ہوا، تو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ جیت جاتے تو نوجوانوں کو روزگار دینے کے ساتھ ساتھ دین کے قریب لانا بھی چاہیے۔ انشاءاللہ میرا سوچ ہے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا، اسی طرح سوچ ہے میرا انشاءاللہ۔ آپ نے چونکہ دین کی بات کی کہ نوجوانوں کو دین کے قریب لانا چاہتے ہیں، تو مولانا صاحب کا بھی، جماعت اسلامی والوں کے بھی، اور تحریک لبیک کے بھی، اور بہت ساری دیگر مذہبی پارٹیاں ہیں، ان سب کا نعرہ ہے، لیکن چونکہ ملکی سیاست میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے، یا جو ایک نام ہے وہ مولانا کا ہے سیاست میں، مولانا کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بالکل مولانا صاحب ایک ہمارے لیے، میں کوئی کسی عالم کے پیچھے میں بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ان لوگوں نے ہمیں وہ کلمہ سکھایا ہے، اور جب ہم پیدا ہوئے تو اس لوگوں نے ہمیں اذان دیا ہوا ہے، اور علماء کرام کے پیچھے کوئی بات نہیں کر، اچھا سیاستدان ہے الحمدللہ۔ اس طرح لوگ جب آ جائے نا، جو مولانا صاحب ہے اور قوم کو ایک کرے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا لیڈر ہوگا۔ ہمارے اس پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ ایک قوم کو ایک کرنا ہے، جو بھی آ جائے، چاہے عمران خان کیوں نہ آ جائے، جو ایک قوم کو ایک کرے، اور جو قوم کا مسائل ہے، کوئی نکلا ہے ابھی تک اس مہنگائی کے خلاف؟ کوئی بھی نہیں آیا مہنگائی کے خلاف، صرف اپنی جنگ ہے وہ لڑ رہا ہے کہ بس زندہ باد اور مرد آباد، عوام بھی اس کے پیچھے گیا ہوا ہے۔ تو ہماری تو یہی خواہش ہے کہ اس طرح کوئی لیڈر پیدا ہو پاکستان میں کہ وہ آ جائے اور عوام کو بھی سمجھائے۔ جیتنے کے بعد آپ کو جو حصہ ملے گا، پھر آپ بھی مہنگائی کے خلاف نہیں؟ میں انشاءاللہ مہنگائی کے مجھے درد ہے، میں خود غریب ہوں، میں ایک آدمی ہوں، میں کوئی لینڈ نہیں ہوں، لیکن میرا سوچ ہے کہ میں لوگ اس نیچے لوگوں سے ہوں، اس لیے ہمارا یہ درد ہے میرے دل میں۔ ہمیں پتہ ہے، لگ رہا ہے کہ قوم کس عذاب میں گرا ہوا ہے نا، تو انشاءاللہ اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کے جیسے آپ کی باتیں ہیں، باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ عاجز مزاج ہیں، چونکہ آپ نے خود کہا کہ آپ ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور بہت سارے دیگر بھی کئی سیاستدان ایسے ہوتے جو شروع میں غریب ہوتے ہیں، لیکن جب سیاست میں چلے جاتے ہیں تو جیتنے کے بعد تو پھر ان کا پیر زمین پہ نہیں لگتا۔ میں نے آپ سے پہلے ایک بات کی ہے کہ میرا تعلق ایمان سے ہے، میں خود یہ کلمہ جو ہم نے پڑھا اس میں جھوٹ، پہلے تو ہمارے یہ خواہش ہوتی ہے کہ آمین و صدیق کس کو کہتا ہے؟ جو میں ایک آدمی ہوں، میں کوئی لینڈ نہیں ہوں، لیکن میرا سوچ ہے کہ میں لوگ اس نیچے لوگوں سے ہوں، اس لیے ہمارا یہ درد ہے میرے دل میں۔ ہمیں پتہ ہے، لگ رہا ہے کہ قوم کس عذاب میں گرا ہوا ہے نا، تو انشاءاللہ اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کے جیسے آپ کی باتیں ہیں، باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ عاجز مزاج ہیں، چونکہ آپ نے خود کہا کہ آپ ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور بہت سارے دیگر بھی کئی سیاستدان ایسے ہوتے جو شروع میں غریب ہوتے ہیں، لیکن جب سیاست میں چلے جاتے ہیں تو جیتنے کے بعد تو پھر ان کا پیر زمین پہ نہیں لگتا۔ میں نے آپ سے پہلے ایک بات کی ہے کہ میرا تعلق ایمان سے ہے، میں خود یہ کلمہ جو ہم نے پڑھا اس میں جھوٹ، پہلے تو ہمارے یہ خواہش ہوتی ہے کہ آمین و صدیق کس کو کہتا ہے؟ جو انسان کلمہ بولے اور اس پھر جھوٹ بولے، تو سب سے پہلے جب بھی سیاست شروع ہوتا ہے نا، تو یہ دن جھوٹ کا پھر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ میرا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا، آخری سوال کرتے ہیں کہ آج کل ہماری سیاست میں، چونکہ سیاست تو ایک قومی فریضہ ہے، اور بعض لوگ تو سیاست کو دین سے الگ سمجھتے ہیں، سیاست کو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہم اس چیز پہ آتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی جو سیاست ہے، یہ ایک ہمارا قومی فریضہ ہے، ہم نے اس کو نبھانا ہے،
تو اس سیاست میں پھر گالم گلوچ اور نفرت اور جھوٹ بہت ساری چیزیں ہیں. آپ اگر جی جاتے ہیں تو ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ تو پچھلی 15 سال سے جب یہ ہمارے پاکستان میں یہ بالکل خانہ جنگی جیسی سسٹم شروع ہو چکا ہے. بالکل باپ بیٹی کا دشمن ہے. یہ زبان جو ہے نا، یہ اگر انسان صحیح استعمال کر لے تو، اور یہ پھر اسلام بھی کہتا یہ ہے کہ ہم بھائی بھائی ہیں، تو کس بات پہ ہماری لڑائی ہے؟ کس بات پہ ہم آپ کو یہ گالی دیں؟ کیا مغربی لوگوں کو ہم یہ دکھائیں گے گالی؟ یہ ہماری وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں؟ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. قوم کو اس بات پہ سمجھ کہ آپ خاموشی سے الیکشن کر لے، کوئی جھگڑے نہ کر لے. جھگڑوں کی ضرورت نہیں. جس کو بھی ووٹ دے، چاہے ہمیں بھی دیتے ہو یا کسی اور کو بھی دیتے ہو، خاموشی سے جاؤ ووٹ ڈالو. اور ووٹ جو ہے نا، یہ قیامت کے دن آپ ان کی یہ گواہی ہے، تو قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا. اچھا، آپ کے اس سوال پہ میں اپنی طرف سے اضافہ کروں گا، چونکہ انہوں نے کہا کہ وہ گواہی ہے اور ہمارے اوپر ایک فرض ہے. تو یہ ہمارے فقہی جو مسائل ہوتے ہیں، فقہ نے جو مسائل ہمیں دیے ہیں، اس میں امانت اور گواہی کے کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ چیزیں. تو یہ ہمارے ایک اختلافی چیز ہے کہ وہ گواہی میں آتا ہے کہ نہیں آتا. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط آدمی کو ووٹ دیتا ہے تو گناہ میں ملوث ضرور ہوتا ہے. باقی گواہی پہ بہت سارے علماء متفق ہے کہ یہ گواہی کی طرح ہے. اگر گواہی ڈائریکٹ نہیں ہے، مطلب اس کی شرائط اگر پوری نہیں پائی جاتی، تو کی طرح میں تو گنجائش ہے کہ گواہی کی طرح ہے. باقی انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر فرض ہے، مطلب ایک قومی فریضہ ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے بہت سارے قانون کو ہم فالو کرتے ہیں. جس طرح روڈ دائیں طرف پہ جانا سنت ہوتے ہیں راستے کے، لیکن ہم بائیں طرف پہ چلتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک قومی طریقہ کار ہے. آئین میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، تو یہ ووٹ بھی چونکہ ہمارے آئینی طریقہ کار ہیں، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، تو یقیناً شریعت سے ہٹ کر قومی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے قومی فریضہ بنتے ہیں. اسی بات سے کہ آپ نے بھی کہا کہ نوجوانوں کو یا لوگوں کو تشدد کی طرف نہیں جانا چاہیے. آپ ان عوام کو کیا کہنا چاہتے ہیں، یا خاص کر نوجوانوں کو جو اس تشدد میں ہوتے ہیں اور گالم گلوچ نفرت پھیلاتے ہیں اس سیاست کی آڑ میں؟ تو چونکہ آپ خود ایک MNA کے بننا چاہتے ہیں، انہیں 29 کے امیدوار ہیں، تو اگر آپ کو مطلب NP والوں کے ساتھ، PP کے ساتھ، یا PTI کے ساتھ، یا جماعت اسلامی کے ساتھ، یا JUI کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑ جائے، تو آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا ان کے ساتھ نفرت کرتے ہیں؟ آپ ان کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں ہم ہیں مسلمان. جب مسلمان ہو تو وہ تو ایک ہے، کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ ہم سب کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم حق کی بات کریں گے. تو نوجوانوں کی بھی یہ پیغام. اصل میں ہم ہیں مسلمان. جب مسلمان ہو تو وہ تو ایک ہے، کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ ہم سب کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم حق کی بات کریں گے. تو نوجوانوں کی بھی یہ پیغام دینا چاہیے. بالکل. یہ نوجوان بالکل دیوانے مت بن جاؤ، اس لیے کہ جب یہ لوگ آتے آپ کو بولتے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ پھر لڑائی کرتے، تو یہ لڑائی نہیں کرنا چاہیے. اصل سے بات مسلمان ہیں ہم، بھائی بھائی ہے، اور قوم کو یہی بتانا ہے ہم سب کو کہ عام سیدھے راستے پہ جائے، غلط نہیں. کیونکہ عام بعض لوگوں کو کیا دکھاتے ہیں؟ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم لڑائی کریں گے، اور یہ الیکشن ہے. یہ اگر الیکشن آپ لوگ غلط کریں گے تو کون اس کو سنبھالے گا؟ آپ سے اس طرح کرو میرے بھائیوں کہ آرام سے الیکشن کرو، کوئی جھگڑے وغیرہ مت کر لو، اور سیدھا ووٹ ڈالو، گھر میں جاؤ. کوئی تشدد وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور میرے بھی ان نوجوانوں کو یہ پیغام ہوگا، ایک پیغام نہیں بلکہ ایک درخواست ہوگی کہ جس طرح یہ ہمارے ساتھ آزاد امیدوار ہیں حلقہ 29 کے لیے، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کو کسی بھی پارٹی کے امیدوار یا کارکنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑ جائے تو خوش کے ساتھ ان کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، سارے معاملات رکھیں گے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، یہ ہمارا ملک ہے، اور محبت کے ساتھ زندگی گزارے. السلام علیکم.